بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی جائز کام کو کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہے، مثلاً آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح سے دیتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی سورت کو سکھاتے تھے۔ استخارہ ضرور کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بالکل آسان طریقہ، سنت طریقہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بہت سے لوگ استخارہ کرواتے ہیں، جو کہ آج کل آن لائن استخارہ کا بہت بڑا بزنس چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ آپ خود استخارہ کریں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے وقت میں یہ نماز نہ پڑھیں جو مکروہ وقت ہے، جن میں ہم نوافل ہی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے علاوہ جو وقت ہے جن میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل، جس طرح 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے بنیت استخارہ 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنی ہے دعا۔ اصل جو ہے وہ دعا ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے۔ وہ کون سی دعا ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں یہاں پر پڑھ بھی دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمیں دعا میں مانگنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اب جب آپ نے یہاں پر آنا ہے تو جو بھی آپ کا کام ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، یعنی آپ نے دل و دماغ میں اس بات کا تصور کرنا ہے جب ان الفاظ پر آئیں۔ اس کے بعد پھر آگے سے شروع کریں گے دعا۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبات امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَاتِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِی بِهِ۔ اب اس دعا کو جب آپ پڑھ لیں گے تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ بھی آپ سن لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے
اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اصل جو ہے یہ دعا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ استخارہ کرنے کے بعد کیا ہمیں کوئی سبز کلر نظر آئے گا یا ریڈ کلر نظر آئے گا یا کوئی وائٹ، یا ہمیں کوئی خواب آئے گا؟ تو دیکھیے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہوگی تو وہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی بہتر آپ کے حق میں تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، وہ کام آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے استخارہ۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا، کوئی کلر نظر آئے گا تو ہی آپ کو کوئی نشانی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے تو ہو جائے، اگر نہیں ہے تو یہ ہم سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔